اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایئر ٹرانزٹ کی ایئر لائن 236 ٹورانٹو سے لسبن کی طرف جا رہی تھی اور یہ آدھی رات کا سماں تھا۔ جہاز اٹلانٹک اوشن کے بیچوں بیچ 39,000 فیٹ کے الٹیٹیوڈ پر کلاؤڈ کر رہا تھا۔ یہ سچویشن پائلٹ روز فیس کرتے ہیں، اس میں کچھ بھی اب نارمل جیسا نہیں تھا، پر جہاز میں ایک چیز ایسی تھی جو چند ہی لمحوں میں ساری سچویشن کو بدلنے والی تھی۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اٹلانٹک اوشن کے اوپر 39,000 فیٹ کے الٹیٹیوڈ سے بھی دور دور تک زمین نظر نہیں آتی۔ وہاں کے کیپٹن کو اچانک معلوم پڑا کہ جہاز کا فیول ختم ہونے والا ہے۔ یہ دونوں پائلٹس کے لیے ایک بہت ہی خوفناک سچویشن تھی، کیونکہ اٹلانٹک اوشن کے اوپر فیول ختم ہونے کا صرف ایک ہی مطلب ہے اور وہ ہے موت۔ ویلکم ٹو اور محمد سماکین چینل۔ ناظرین، یہ واقعہ پیش آیا تھا 23 اگست 2001 کو، جب ٹورانٹو ایئرپورٹ سے ایئر بس A330 کو ٹورانٹو سے لسبن جانے کے لیے پریپیئر کیا جا رہا تھا۔ یہ 7 گھنٹے کی نان سٹاپ فلائٹ ہونے والی تھی اور اسی لیے اس میں 48 میٹرک ٹن فیول ڈالا گیا اور پریپریشن کے بعد بورڈنگ کا عمل شروع کر دیا گیا۔ اس وقت لوکل ٹائم کے حساب سے رات کے 9 بج گئے تھے۔ فلائٹ 236 میں 293 پیسنجر اور 2 پائلٹ سمیت 13 کرو ممبر سوار ہو گئے۔ فلائٹ کیپٹن 48 ایئر اولڈ رابرٹ پیشے تھے، جن کے پاس 16,000 گھنٹے فلائٹ ایکسپیرینس تھا، اور فرسٹ آفیسر 28 ایئر اولڈ ڈارک ڈیجیگر تھے، ان کے پاس بھی 5,000 گھنٹوں کا ایکسپیرینس تھا۔ اس میں سے 400 گھنٹے انہوں نے یہی جہاز ایئر بس A330 فلائی کیا تھا۔ جہاز کی بات کی جائے تو یہ اس وقت کا سٹے آف دی آرٹ ایئر بس A330 ماڈل تھا، جو صرف 2 ہی سال پرانا تھا۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ نہ ہی پائلٹ کے ایکسپیرینس میں کوئی کمی تھی اور نہ ہی جہاز میں کسی قسم کا کوئی فالٹ تھا۔ تمام فلائٹ چیک کمپلیٹ کرنے کے بعد پائلٹ فلائٹ 236 کو رن وے تک لے کر گئے اور انہوں نے جہاز کو ٹیک آف کر دیا۔ ٹیک آف کے بعد پائلٹ نے جہاز کا رخ اٹلانٹک اوشن کی اس پار لسبن کی جانب کیا۔ چند ہی منٹوں میں جہاز اپنے کروزنگ الٹیٹیوڈ 39,000 فیٹ تک جا پہنچا۔ عموماً اس طرح کی لانگ فلائٹ پہ پائلٹ کا زیادہ کام نہیں ہوتا، کیونکہ زیادہ تر کام آٹو پائلٹ سسٹم ہی کرتا ہے۔ پائلٹ صرف سچویشن مانیٹر کرتے ہیں اور کنٹرول ٹاور کو اپنی لوکیشن اور اپڈیٹ سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ فلائٹ 236 کو تقریباً ٹیک آف کیے 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ابھی تک سب کچھ نارمل چل رہا تھا اور پیسنجر کیبن میں زیادہ تر لوگ رات ہونے کی وجہ سے سو رہے تھے۔ جہاز اٹلانٹک اوشن کے ٹھیک سینٹر میں پہنچ چکا تھا اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جہاز میں مسئلہ ہو گیا۔ کینیڈین ٹائم کے حساب سے رات کے 1 بجے پائلٹ نے جہاز کے انجن نمبر 2 یعنی جہاز کے رائٹ انجن میں ایک ایب نارمل ریڈنگ نوٹ کی۔ انجن میں آئل کا پریشر زیادہ شو ہو رہا تھا اور آئل کی کوانٹٹی کم اور آئل ٹیمپریچر بھی لو انڈیکیٹ ہو رہا تھا۔ اس طرح کا ایرر پائلٹ نے اپنی کیریئر میں پہلی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے فوراً فلائٹ مینول کھولا اور اس عجیب ایرر کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ نارملی جب جہاز آپریشنل ہوتے ہیں اس وقت آئل کا ٹمپریچر بڑھنے لگتا ہے، لیکن جہاں پر وہ لو انڈیکیٹ کر رہا تھا کسی بھی طرح نارمل نہیں تھا۔ فلائٹ مینول میں اس طرح کے ایرر کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہ مل سکی۔ پائلٹ نے کینیڈا میں موجود ایئر یونٹ سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو اس ایرر کے بارے میں آگاہ کیا۔ بدقسمتی سے مینٹیننس یونٹ کو بھی اس ایرر کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہ تھی۔ انہوں نے پائلٹ کو کہا کہ وہ اس ایرر کو مانیٹر کریں اور تھوڑی دیر بعد ان سے دوبارہ رابطہ کریں گے۔ اگرچہ جہاز کے رائٹ انجن میں آئل کی فالٹیج ریڈنگ شو ہو رہی تھی، لیکن پرواز میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پائلٹ یہ سوچ کر ریلیکس ہو گئے کہ شاید کوئی فالٹی سینسر غلط ریڈنگ دے رہا ہے، لیکن آدھے گھنٹے بعد کیپٹن کے سامنے ایک اور ایڈوائزز میسج ڈلیور ہوا۔ یہ میسج آئل کے ریلیٹڈ نہیں تھا بلکہ فیول سے ریلیٹڈ تھا۔ کمرشل ایئر لائن کا فیول ان کے ونگز میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اور یہ نوٹ کیا گیا کہ فلائٹ 236 کے دونوں ونگز میں ایک جتنا فیول نہیں ہے۔ رائٹ ونگ میں فیول کی کوانٹٹی لیفٹ کے مطابق کم ہے۔ اب نارملی یہ مسئلہ بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس مسئلے کو فلائٹ کے دوران ہی فکس کیا جا سکتا ہے۔ کیپٹن نے کراس فیٹ کو کھول دیا، جس سے لیفٹ ونگ سے فیول رائٹ ونگ میں جانا شروع ہو گیا اور منٹوں میں اب واپس دونوں ونگز میں فیول کی کوانٹٹی برابر ہوگی۔ اس بات کو ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ کیپٹن کو لو فیول کی وارننگ دکھنا شروع ہوگی۔
یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کو کوئی بھی پائلٹ فیس نہیں کرنا چاہتا، اور وہ بھی پیسنجر سے بھرے ہوئے جہاز میں۔ پائلٹ نے دیکھا کہ رائٹ ونگ میں فیول کم ہو گیا ہے اور اب دونوں ونگز کو ملا کر بھی اتنا فیول نہیں ہے کہ جس سے لسبن پہنچا جا سکے۔ اب کی بار معاملہ سیریس ہو چکا تھا۔ اٹلانٹک اوشن کے بیچوں بیچ پلان کو ڈیورٹ کرنے کے زیادہ آپشن بھی موجود نہیں تھے۔ حقیقت میں ان کے پاس ایک ہی آپشن تھا اور وہ تھا ایزور آئرلینڈ۔ یہ آئرلینڈ اٹلانٹک اوشن میں موجود ٹیکسارا نامی آئرلینڈ پر ایئرپورٹ موجود تھا۔ کیپٹن نے پہلی فرصت میں ہی سینٹا ماریا ATC سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ وہ ایئرپورٹ پہ فیول شارٹیج کی وجہ سے لینڈ کرنے جا رہے ہیں، پر ابھی تک پائلٹ کو بھی کنفرم نہیں تھا کہ وہ اس ایئرپورٹ تک پہنچ بھی پائیں گے یا ان کو اوشن میں ہی لینڈ کرنا پڑے گا۔ اس وقت جہاز میں 7 ٹن فیول بچا تھا، یعنی قریب 7000 kg۔ دیکھنے میں تو یہ بہت زیادہ ہے، لیکن اصل میں A330 کی فیول کیپیسٹی کا صرف 6% فیول تھا اور وہ بھی بہت تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ پر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر فیول کم ہی کیوں ہو رہا تھا؟ کیا اس بار بھی فیول سینسر غلط ریڈنگ دے رہا تھا یا پھر اصل میں فیول کی کمی تھی؟ فیول کا کم ہونا صرف ایک صورت میں ممکن تھا کہ کہیں نہ کہیں سے فیول لیک ہو رہا ہے۔ یہ پتہ لگانے کے لیے کیپٹن نے فلائٹ کرو کو انسٹرکشن دی کہ وہ ونگ کے پچھلے حصے کو جا کے مانیٹر کریں۔ اگر تو فیول لیک ہو رہا ہوا تو وہاں سے ضرور کوئی نہ کوئی انڈیکیشن ملے گی، پر اندھیرے کی وجہ سے کرو کو ایسی کوئی انڈیکیشن نہ مل سکی۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ ہر 5 منٹ میں 1 ٹن فیول ختم ہو رہا تھا۔ کیپٹن کو اب کلیئر ہو گیا تھا کہ فیول کہیں نہ کہیں سے لیک ضرور ہو رہا ہے۔ ان کے پاس اب صرف 25 منٹ کا فیول باقی بچا تھا، جس سے ایئرپورٹ تک پہنچنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اس دوران کیپٹن اور فرسٹ آفیسر لگاتار مینٹیننس یونٹ اور ATC سے کانٹیکٹ میں تھے۔ مینٹیننس یونٹ نے انسٹرکشن دی کہ وہ فیول لیکیج کو کنفرم کرنے کے لیے جہاز کو 39,000 سے 20,000 فیٹ تک لے کر جائیں، پر کیپٹن نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ پائلٹ کا ماننا تھا اگر فیول لیکیج کنفرم بھی ہو گئی تو جہاز کو واپس اوپر لے کر جایا نہیں جا سکتا۔ ایٹ لیسٹ ان کے پاس ابھی 39,000 فیٹ پر گلائڈنگ کا آپشن باقی ہے۔ اگلے چند منٹوں میں سارا شک دور ہو گیا جب جہاز کے رائٹ انجن میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ دیکھ کر جہاز میں افراتفری مچ گئی اور جو پیسنجر ابھی تک سکون کی نیند سو رہے تھے ان کے سکون کو خوف کے بادلوں نے گھیر لیا۔ جہاز میں اب 4.5 ٹن فیول اور صرف ایک انجن بچا تھا اور اس ایک انجن سے جہاز کو کروز کرنا پاسبل نہیں تھا، لہٰذا اب اس کا الٹیٹیوڈ کم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ دوسری طرف ایئرپورٹ پر ایمرجنسی نافذ ہوگی۔ فائر بریگیڈ اور ایمرجنسی کرو نے ہر طرح کی سچویشن سے نبڑنے کے لیے اپنی تیاریاں شروع کر دی۔ جہاز جو کہ ابھی بھی ایئرپورٹ سے 240 کلومیٹر دور تھا، اس میں اب صرف 600 kg فیول بچا تھا۔ اتنے میں وہی ہوا جس کا ڈر لگا ہوا تھا۔ جہاز کا لیفٹ انجن فیول تھرسٹ کی وجہ سے جل گیا اور اب فلائٹ 236 بغیر انجن کے اٹلانٹک اوشن کے اوپر گلائڈ کرنے لگی۔ یہاں پر کیپٹن کا جہاز کو 20,000 فیٹ تک ڈراپ نہ کرنے کا فیصلہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ دونوں انجن بند ہونے کی وجہ سے اب جہاز کے اندر اندھیرا چھا گیا، کیونکہ انجن کی وجہ سے ہی جہاز کا الیکٹریکل سسٹم بھی چلتا ہے۔ خوش قسمتی سے جہاز کا ایٹومیٹک ٹربائن باہر نکل آیا، جو کہ ایئر سپیڈ سے صرف اتنی الیکٹریسٹی جنریٹ کرتا ہے جس سے کاکپٹ کے امپورٹنٹ ایکوپمنٹس چل سکیں۔ اب ٹیکسارا ایئرپورٹ 120 کلومیٹر دور تھا۔ جہاز 30,000 فیٹ تک نیچے آ گیا تھا اور کیپٹن کو یہ ڈسٹنس صرف گلائڈ کر کے پار کرنا تھا۔ فرسٹ کیس یہ تھا اگر جہاز ایئرپورٹ تک نہ پہنچ پایا تو اس کو اوشن میں ہی لینڈ کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے کرو نے پیسنجر کو پانی میں لینڈنگ کے حوالے سے پریپیئر کرنا شروع کر دیا۔ اوشن میں لینڈنگ ہر طرح سے خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ اگر پیسنجر امپیکٹ سے بچ بھی جائیں تو پانی میں ڈوب سکتے ہیں، اور اگر پانی میں نہیں ڈوبے تو ٹھنڈے پانی کی وجہ سے مر سکتے ہیں۔ اب نارملی بغیر انجن کے پیسنجر پلین کو گلائڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سب کچھ پلین کے پچ کنٹرول پر ڈیپینڈنٹ تھا، جس کو پائلٹ مینولی سٹک سے کنٹرول کر رہے تھے۔ جہاز کا الٹیٹیوڈ 2000 فیٹ پر منٹ کے حساب سے ڈراپ ہو رہا تھا۔
یعنی اگلے 15 منٹ میں یا تو جہاز ایئرپورٹ پر پہنچے گا یا پھر اوشن میں۔ جب پلین کا ڈسٹنس ٹیکسیرا ایئرپورٹ سے 15 کلومیٹر رہ گیا تو اس کا الٹیٹیوڈ 13,000 فیٹ تھا، اور نارملی اتنے ڈسٹنس پر الٹیٹیوڈ 3,000 فیٹ رکھنا ہوتا ہے۔ اب اگر تو پائلٹ نوز ڈائیو کر کے اپنا الٹیٹیوڈ کم کیا تو پلین کی سپیڈ بہت تیز ہو جائے گی، اور اس سچویشن میں کریش لینڈنگ کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے پائلٹ نے جہاز کو وہیں ایک 360 چکر لگوایا۔ یہ چکر جب کمپلیٹ ہوا تو ایئرپورٹ سے ڈسٹنس اتنا ہی تھا، جبکہ الٹیٹیوڈ 5,000 فیٹ تک ڈراپ ہو چکا تھا۔ یہ الٹیٹیوڈ ابھی بھی زیادہ تھا، پر اتنا زیادہ نہیں کہ ایک اور 360 لگوایا جا سکے۔ اسی لیے پائلٹ نے جہاز کی پوزیشن رن وے کی سیدھ میں کی اور چند ایس ڈانس لگوائے۔ ایس ڈانس کی وجہ سے جہاز کا رن وے سے ڈسٹنس مزید بڑھ گیا اور اس کو الٹیٹیوڈ کم کرنے کے لیے مزید ٹائم مل گیا۔ نارملی حالات میں لینڈنگ کے وقت فلیپس اوپن رکھے جاتے ہیں، جس سے ڈراگ پیدا ہوتا ہے اور انجن تھرسٹ بڑھا دیا جاتا ہے، جس سے پلین کی نوز اوپر ہو جاتی ہے۔ پر فلائٹ 236 کے پاس انجن تھرسٹ تو تھا نہیں، اس لیے یہ لینڈنگ نارمل لینڈنگ سے بہت الگ اور بہت خطرناک بھی تھی۔ پائلٹ کے پاس پلین لینڈ کرنے کے لیے صرف ایک ہی چانس تھا، یا آر یا پار۔ آخر کار پلین ایک زوردار جھٹکے سے رن وے پر لگا اور 12 میں سے 8 ٹائر برسٹ ہو گئے۔ پلین کو روکنے میں تھوڑی مشکل تو ضرور پیش آئی، لیکن فائنلی وہ سکپ کرتے ہوئے رک ہی گیا۔ جہاز رکتے ہی اس کے لینڈنگ گیئر میں آگ بھڑک اٹھی، جس پر ایئرپورٹ کرو نے فوراً قابو پا لیا۔ فلائٹ 236 ایوینیشن ہسٹری کا پہلا اور آخری پیسنجر جہاز تھا جس نے بغیر انجن کے سب سے زیادہ ٹائم گلائڈ کرنے کا ریکارڈ بنایا۔ انجن میں فیول لیکیج کے حوالے سے جب انویسٹیگیشن ہوئی تو معلوم پڑا ٹورنٹو میں مینٹیننس کے ٹائم کرو نے انجن کا ایک پارٹ چینج کیا تھا، لیکن وہ پارٹ کسی اور جہاز کا تھا۔ لوز فٹنگ کی وجہ سے اس میں وائبریشن پیدا ہوئی، جس نے قریب سے گزرتی ہوئی فیول لائن کو برسٹ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد ایئر بس نے ایک نیا سسٹم انسٹال کیا، جس میں فیوچر میں پائلٹ کو دوران پرواز فیول لیکیج کا پتہ چل جائے گا۔ 1 سال بعد کیپٹن روبوٹ اور فرسٹ آفیسر کو ایئر بس A330 پہ ڈیتھ اسٹرک لینڈنگ پرفارمنس پر سپر ایئر مین شپ ایوارڈ سے نوازا گیا۔